بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء دوست. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. صلوات بر محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. دعائے توسل کے سلسلے میں شہزادی کونین کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ آج آپ کی والدہ ماجدہ کی شب وفات ہے. بیوی سے توسل کرتے ہیں شب میں کہ وہ بیوی کے جس کے صدقے میں ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے. آج کی شب آپ کو آپ کی والدہ گرامی کا واسطہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. اے بیوی آپ کو واسطہ دیتے ہیں آپ کی والدہ کا، اگر اب تک ہمارا نام جہنم سے آزاد ہونے والوں میں نہیں آیا تو واسطہ شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کا ہم سب کا نام جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شمار فرما. رمضان المبارک کے عبادتوں اور روزوں کو قبول فرما اور ہم کو اس بیوی کے خادموں میں اور ان کے حقیقی وارث زمانے کے امام کے خادموں میں شمار فرما.
دعاؤں کی قبولیت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، بیوی سے توسل کے لیے ایک درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر۔ اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حالات کی بنیاد پر اس وقت مومنین کم ہیں، لیکن جس بیوی کا تذکرہ ہے وہ بیوی بہت بڑی ہے، ان کی ذات بہت بلند ہے۔ عین ممکن ہے کہ بہت سارے مومنین کیبل چینلز پر یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں اور اس مجلس کو سن رہے ہوں، لہذا ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آج کی رات شہزادی خدیجہ الکبریٰ سے خاص توسل کیجیے، اس لیے کہ کچھ شخصیتیں ہمارے یہاں ایسی ہیں کہ جن کا درجہ بہت بلند ہے لیکن ہم ان سے توسل کم کرتے ہیں۔ یہ ہمارے استاد محترم کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایران میں ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا احسان ہے اسلام پر لیکن ہم ان سے توسل بہت کم کرتے ہیں۔ ان میں ایک حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دوسری حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور تیسری ایک شخصیت کہ مصائب میں تو ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن جب دعا مانگتے ہیں تو کم ہوتا ہے ان کا تذکرہ، وہ ہے مادر ابو الفضل عباس شہزادی ام البنین کی شخصیت۔ یہ وہ سب ہیں کہ جو باب الحوائج ہیں، ان کے صدقے میں حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ ایک بچے نے مجھ سے آ کے مجلس کے بعد سوال کیا تھا کہ مولانا باب الحوائج کسے کہتے ہیں؟ باب الحوائج یعنی حاجتوں کا دروازہ، جہاں سے حاجتیں کھلتی ہیں ساری۔ آپ اگر ابجد کے اعتبار سے، یعنی ابجد کے قوانین میں ہر حرف کا ایک خاص نمبر ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں ملا کر بنتا ہے 786۔ تو آپ اگر مولا عباس کے نام کا ابجد نکالیے اور باب الحسین یعنی حسین کا دروازہ اس کا ابجد نکالیے تو وہ دونوں برابر ہیں۔ یعنی آقا ابو الفضل عباس وہ ہیں کہ جو آقا حسین کی طرف دروازہ ہیں، جب تک یہاں سے اجازت نہیں ملے گی وہاں نہیں جا سکتے۔ اسی طرح شہزادی ام البنین، ان کے احسانات ہیں، اور الحمدللہ ان دروس کے ذریعے سے، مجالس کے ذریعے سے یہ ہستیاں زندہ ہوتی ہیں، ہم ان کا ذکر اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں اور ان سے توسل کرتے ہیں۔ ایک بار پھر درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر۔ الحمدللہ آپ کی درود کی آواز اسی طرح رہی تو ظاہر ہے کہ ذکر کرنے میں بھی لطف آتا ہے، کیونکہ جب مومنین کم ہوتے ہیں تو جیسے درود کی آواز بلند ہوتی ہے۔ تو آج جو خود ہماری گفتگو ہے وہ درود پر ہے، اس لیے کہ اب دعا افتتاح کا وہ حصہ شروع ہونے والا ہے کہ جو درود کا حصہ ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ درود بھیجنے کے کتنے فوائد ہیں۔ لیکن حسب معمول پہلے دو چھوٹے سے مسئلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں نافلہ نماز کے عنوان سے۔ نافلہ نمازیں ان کی بے انتہا تاکید ہے، روزانہ کی نافلہ نمازیں، اور جو دعاؤں کی بڑی کتابیں ہیں ان میں تو نافلہ نمازوں کے درمیان پڑھی جانے والی دعائیں ان کا بھی تذکرہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ظہر کی نافلہ نماز 16 رکعت ہے، اور ظہر کی نافلہ نماز 8 رکعت ہے، اور اسے 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ جب 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے تو 4 نمازیں بن جائیں گی۔ ابھی جو 4 نمازیں بنیں گی ان کے درمیان خاص دعائیں ہیں وہ پڑھنے کے لیے ہمیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے۔ تو اب نافلہ ہم کم پڑھتے ہیں تو دعائیں کہاں سے پڑھیں گے؟ لہذا ایک صاحب نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ مولانا جب بھی آپ مفاتی دیکھیے تو آپ کو ہر قسم کی اس میں دعا مل جائے گی، صبح ہو تو یہ دعا پڑھو، شام کا وقت ہے تو یہ دعا پڑھو، جمعے کا دن ہے تو یہ دعا پڑھو، اتوار کا دن ہے تو یہ دعا پڑھو، فلاں کی شہادت ہے تو یہ دعا پڑھو۔ اگر ہم ساری دعاؤں کو پڑھتے رہیں تو ہماری تو ساری زندگی دعائیں پڑھتے ہوئے نکل جائے گی۔ تو کیا اسلام اتنا دعائیں پڑھوانا چاہتا ہے ہم سے کہ ہم کوئی اور کام ہی نہ کریں، بس دعائیں پڑھتے رہیں، گھر میں مفاتی لے کے بیٹھے رہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کا آغا محسن قراتی نے بڑا اچھا جواب دیا۔ کہتے ہیں کہ آپ اگر مثال کے طور پر یہاں سے دبئی جانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں فلائٹس بہت ساری ہیں دن میں، 11 بجے بھی ہے، 12 بجے بھی ہے، 1 بجے بھی ہے، 2 بجے بھی ہے۔ آپ اپنی سہولت کے مطابق اس فلائٹ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر دن میں 10 فلائٹس ہیں تو آپ 10 کی 10 فلائٹ سے نہیں جاتے، بلکہ کسی ایک فلائٹ کا انتخاب کرتے ہیں جو آپ کی اپنی سہولت کے مطابق ہو۔ اور فرمائیے گا یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر کرم تھا کہ ہر وقت اور ہر موقع کی دعا ہمیں سکھلا دی، جب تمہاری سہولت ہو اس دعا کو پڑھ لو۔
تمہاری سہولت ہو, کسی کے پاس یہ عذر باقی نہ رہے کہ میں دعا تو پڑھنا چاہتا تھا لیکن اس وقت کے لیے دعا نہیں تھی, کوئی عذر نہیں چھوڑا معصومین نے, ہر دعا ہر دن کی ہر وقت کی دعا بتا دی. جب تمہاری سہولت ہو پڑھ لو. تو نافلہ کے درمیان کی دعائیں ہیں, اب ان دعاؤں کو مجھے ڈسکس نہیں کرنا ظاہر ہے کیونکہ میرا ٹاپک نہیں, میں فقط نافلہ کے حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. نافلہ نمازوں کی بہت تاکید ہے. اب مجھے اندازہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نافلہ جو 8 رکعت ہے اسے پڑھنا مشکل ہے, کاروبار میں خاص طور پر جہاں نماز ظہر اور عصر پڑھنا مشکل ہے تو نافلہ تو وہ بہت مشکل ہو جائے گا معاملہ. لیکن کچھ نافلہ نمازیں ایسی ہیں جو پڑھنا بہت آسان ہے, ہم انہیں مس کر دیتے ہیں, خاص طور پر رمضان کے مہینے میں. مثال کے طور پر فجر کی نافلہ نماز ہے 2 رکعت جو فجر سے پہلے پڑھنی ہے. اب مومنین عام طور پر نماز شب پڑھتے ہیں, فجر کی نافلہ نماز کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ نے اس میں ایک رعایت دی ہے. وہ رعایت یہ ہے کہ ابھی فجر کا وقت داخل نہیں ہوا لیکن تم چاہو تو فجر کی نافلہ پڑھ سکتے ہو. یعنی اب نماز شب آپ پڑھ رہے ہیں, نماز شب آپ کی ختم ہو گئی, انتظار میں ہے کہ فجر کی نماز جب ہو, اذان جب ہو تو میں فجر کی نماز شروع کروں. تو عام طور پر 2-3 منٹ باقی ہوتے ہیں, 5 منٹ باقی ہوتے ہیں, تو ان 5 منٹ کو ہم کیوں ویسٹ کریں. 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے فجر کی نافلہ سے, اس نیت سے آپ نماز پڑھ لیجئے تو فجر کی نافلہ کا ثواب مل جائے گا. کیونکہ یہ وہ نافلہ ہے کہ جو اس کے وقت سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے. تو فجر کی نافلہ ہو گئی 2 رکعت. اسی طرح مغرب کی نافلہ نماز ہے 4 رکعت جو مغرب کے بعد پڑھی جانے والی ہے. مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی ہے 4 رکعت. اس میں بھی ایک سہولت شریعت نے دی ہے. مغرب کی جو نافلہ ہے وہ 4 رکعت ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ہے نماز غفیلہ. نماز غفیلہ عام طور پر مومنین پڑھتے ہیں, توضیح المسائل میں بھی موجود ہے, بہت زیادہ تاکید ہے نماز غفیلہ کی. خود نماز غفیلہ میں جو میسج ہے وہ بہت عجیب ہے خداوند متعال کی جانب سے. پہلی رکعت میں جو الحم کے بعد آیت ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. جن مومنین کو یاد نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, کارڈ اویلیبل ہیں نماز غفیلہ کے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ نماز غفیلہ میں اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں؟ یاد کرو اس وقت کو کہ جب یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے. اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں لیکن حضرت یونس کا تذکرہ. یاد کرو جب یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے گڑ گڑا کر کہا کہ بار الہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا, سبحانک انی کنت من الظالمین, تو پاک ہے میں نے ترک اولا کر لیا, میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا. فاستجبنا لہ, ہم نے یونس کی آواز کو سنا, ونجیناہ من الغم, اور یونس کو غم سے نجات عطا کر دی. بار الہ ایک نبی کا واقعہ تھا, اس کو نجات عطا ہو گئی, میرا اس نے کیا لینا دینا. خدا کہتا ہے وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ, ہم اسی طرح ہر دعا مانگنے والے کو نجات عطا کیا کرتے ہیں. خود اس دعا میں میسج ہے. نماز غفیلہ ضرور پڑھی, اپنی عادت میں بنائیے اسے. مغرب اور عشاء کے درمیان, خاص طور پر وہ جو نماز جماعت پڑھنے کے عادی ہیں, عام طور پر وقت ہوتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان. تو 4 رکعت نماز ہے مغرب کی اپنی نافلہ جو مغرب کے بعد پڑھنی ہے. 2 رکعت نماز ہو گئی غفیلہ, یہ کل ہو گئی 6 رکعت. اب 6 رکعت پڑھنا عام طور پر پاسبل نہیں ہوتا, اتنا وقت نہیں ہوتا کہ 6 رکعت پڑھی جائے. اس کا طریقہ شریعت نے دیا بہت آسان. طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے تو 2 رکعت مغرب کی نافلہ کی نیت کیجیے اور 2 رکعت نارمل انجام دے دیجیے. وہ 2 رکعت کیسے ہوگی؟ فجر کی نماز کی طرح بالکل. میں مغرب کی نافلہ پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ, یہ آپ نے 2 رکعت پڑھ لی. اس کے بعد اب آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں, یا تو غفیلہ 2 رکعت پڑھ لوں یا پھر 2 رکعت وہی مغرب کی پڑھ لوں جو ہو جائے گی کل ملا کے 4 رکعت. اس کا آسان طریقہ یہ کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھو تم نیت کرو کہ میں مغرب کی نافلہ پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ, اور اس نافلہ میں جو طریقہ ہو وہ پورا غفیلہ کا پڑھ دو. اور فرمائیے, دوبارہ ریپیٹ کر دوں, 2 رکعت پہلے تو مغرب کی نافلہ پڑھ لیجیے فجر کی طرح. اس کے بعد جب دوسری 2 رکعت کی باری ہے اس میں نیت یہی کیجیے کہ میں مغرب کی نافلہ پڑھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ, اور طریقہ پورا پڑھ لیجیے غفیلہ کا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خداوند متعال آپ کو مغرب کی نافلہ کا ثواب بھی عطا کرے گا اور غفیلہ پڑھنے کا ثواب بھی عطا کرے گا. تو اگر شرعی مسائل معلوم ہو تو دیکھیے خالی نیتوں سے, خالی ایک چھوٹے سے عمل سے ہم کتنے بڑے ثواب کے حقدار ہو جاتے ہیں. اور
بعد میں عشاء کی نافلہ وہ ہے بیٹھ کے 2 رکعت، اسے ضرور انجام دیجیے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنی نافلہ نمازوں کے ذریعے سے اپنی واجب نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی جب تم نافلہ پڑھتے ہو تو واجب نمازوں کے گرد ایک حصار بن جاتا ہے، اس لیے کہ اگر تم فقط واجب تک محدود رہو گے تو شیطان ہو سکتا ہے اس واجب میں بہکا دے، لیکن اگر نافلہ ساتھ میں پڑھو گے تو جو کمی بیشی ہو جائے گی اللہ اس نافلہ کے ذریعے سے اس واجب نماز کو کمپنسیٹ کر دے گا۔ لہذا یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں ان کے ذریعے سے ہم اپنے درجات کو بلند کر سکتے ہیں۔ ایک درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر۔ دعا افتتاح میں ہمارا موضوع اس مقام تک پہنچا تھا، آج جیسے کہ میں نے گزارش کیا کہ حمد پروردگار کا حصہ ختم ہونے والا ہے اور درود کا حصہ شروع ہونے والا ہے، تو میں تھوڑا سا اس کو اوپر سے لیتا ہوں۔ والحمدللہ قاسم الجبارین، حمد ہے اس خدا کی۔ اب ایک ایک جملے پہ توجہ کیجیے گا، اس کے بعد دیکھیے ہمارے لیے کیا میسج ہے اس میں۔ والحمدللہ قاسم الجبارین، حمد ہے اس خدا کی جو جباروں کو شکست دینے والا ہے، مبیر الظالمین، ظالمین کو برباد کرنے والا ہے۔ یہ سب امام زمانہ کے ذکر کے لیے تمہید ہو رہی ہے۔ مدرک الحاربین، بھاگ جانے والوں کو پکڑ لینے والا ہے۔ نکال الظالمین، بے انصافوں کو سزا دینے والا ہے۔ صریخ المستصرخین، چیخنے والوں کی فریاد کو سننے والا ہے۔ مستصرخ کہتے ہیں اس انسان کو کہ جو اتنا پریشانی میں ہو کہ اس کا کوئی حل اسے نہ مل رہا ہو اور بے اختیار چیخ پڑے، خدا سے فریاد کرنے بیٹھ جائے۔ صریخ المستصرخین، چیخنے والوں کی فریاد کو خدا سننے والا ہے۔ الحمدللہ الذی من خشیتہ ترعد السماء وسکانها، حمد اس خدا کی جس کے خوف سے آسمان اور اس میں رہنے والے لرزے میں رہتے ہیں۔ وترجف الارض وعمارها، زمین اور اس میں رہنے والے خوف کے عالم میں رہتے ہیں۔ وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها، دریا اور اس میں رہنے والی مچھلیاں موجیں مارتی ہیں۔ اب یہاں پر کیا خدا کہنا چاہ رہا ہے؟ ایک قرآن کریم کی آیت ہے، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے۔ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تم اس تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن ایک عجیب جملہ ہے یہاں پر، قرآن یہ نہیں کہتا لا تسمعون تسبیحهم، تم ان کی تسبیح کو سنتے نہیں ہو، نہیں، قرآن کا لفظ کیا ہے؟ لا تفقهون تسبیحهم، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، یعنی سنتے تو ہو لیکن تم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ تسبیح ہو رہی ہے۔ اب جملہ کہہ دوں، جب آسمان پر بجلی کڑکتی ہے تو تم سمجھتے ہو کہ یہ شور ہوا، یہ شور تمہارے سائنٹیفک ریزنز کی بنیاد پر صحیح ہوگا، لیکن اصل میں وہ شور نہیں ہے، وہ آسمان تسبیح پروردگار کر رہا ہے، جو قرآن کہنا چاہتا ہے۔ جب بارش کے قطرے گرے، بارش کا شور ہوا، تم سمجھتے ہو کہ یہ شور ہو رہا ہو، دل کی آواز سے سنو تو یہ بارش کے قطرے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ لا تفقهون تسبیح، تم سمجھتے نہیں ہو تسبیح کو۔ ایک نوجوان مجھے ملا، یہاں نہیں پاکستان سے باہر کی بات کر رہا ہوں، بالکل سچا اور مخلص واقعہ اس نے اپنا سنایا۔ اس کے ساتھ ایک سچویشن ہو گئی تھی جیسے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئی۔ اس نے اپنے دامن کو بچایا، اپنی عفت کو بچایا، اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھا۔ کہتے ہیں مولانا خدا کی قسم میں نے اپنے آپ کو اس طرح سے محفوظ رکھا، کچھ دنوں بعد میں باہر بیٹھا ہوا تھا تو برف باری ہو رہی تھی، سنو فال، اور جب میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر تو برف کے ایک ایک دانے سے لا الہ الا اللہ کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک ضمیر پاک نہیں ہوگا یہ آواز نہیں سنائی دیتی۔ علامہ طباطبائی کے بارے میں کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کبھی کبھی میں اتنا پریشان ہو جاتا ہوں کہ مجھے نیند نہیں آتی، سو نہیں سکتا، کیوں کہ اس لیے کہ در و دیوار سے، پلنگ سے، کبٹ سے، ہر جگہ سے تسبیح کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں نان لیونگ تھنگس ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، سب تسبیح مشغول ہے۔ تو آسمان خدا کے خوف سے لرزتا ہے، زمین خدا کے خوف سے لرزتی ہے، سمندر اس میں رہنے والے موج میں رہتے ہیں۔ یہ سارا تذکرہ ہو گیا۔ اب سنیے گا،
اے خدا تو اتنا عظمت والا خدا کہ کائنات جس کے خوف سے لرزتی ہے، تو نے ہم پر نظر کرم کی. کون سی نظر کرم؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اے خدا تو نے ہم پر نظر کرم یہ کی کہ ہمیں ہدایت کے قابل سمجھا اور ہمیں ہدایت عطا کی. تو ہمیں ہدایت عطا کی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت حاصل کرنے کے قابل نہیں تھے. یہ ہم اعلان کر رہے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والاولی. ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں، ہم تمہیں ہدایت دیں گے. اور ایک آیت قرآن کریم کی کہ جب رسول کو مخاطب کر کے کہا گیا انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے رسول یقیناً تم ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجا ہے. ابن عباس کہتے جیسے ہی آیت نازل ہوئی رسول نے علی کو اپنے پاس بلایا اور کہا انا المنذر، میں ڈرانے والا ہوں، وانت یا علی ہاد، اور تو ہدایت کرنے والا ہے. بک یہتدون من بعدی، تیرے ذریعے سے میرے بعد لوگ ہدایت پائیں گے، تو ہادی ہے. کیا کہنا اس شیعہ قوم کا جس کا پہلا امام ہادی ہو اور آخری امام مہدی ہو. ان نسبتوں کے سلسلے کے درمیان ہے. آگے مولا امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں دعا اختتام میں، یہ آخری حمد ہے، 18ویں حمد، اس کے بعد درود کا سلسلہ ہے. الحمدللہ الذی یخلق ولم یخلق. حمد اس خدا کی جو پیدا تو کرتا ہے لیکن اسے کسی نے پیدا نہیں کیا. ویرزق ولا یرزق، جو رزق تو دیتا ہے لیکن کوئی اسے رزق نہیں دیتا. ویطعم ولا یطعم، جو کھانا تو کھلاتا ہے لیکن کوئی اسے کھانا نہیں کھلاتا. ویمیت الاحیاء ویحیی الموتى وہو حی لا یموت. غور فرمائیے گا، وہ ایسا ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے، زندے کو مردہ کرتا ہے. وہو حی لا یموت، لیکن خود ایسا ہے کہ جسے کبھی موت نہیں آتی، خود ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اس کی تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے مثالیں، خالی انسانوں میں ضروری نہیں ہے. یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جب تباہ ہوا اس سے 5 منٹ پہلے اگر کوئی سوال کرتا کسی سے کہ یہ بلڈنگ کب تک قائم رہے گی، تو آرام سے ہر ایک کا جواب یہ ہوتا بالکل سکون سے کہ جناب یہ 10-20 سال، آئندہ 50 سال تک بھی شاید قائم رہ سکتی ہے، اس بلڈنگ کو کچھ نہیں ہونے والا. اب میں نہیں کہہ رہا کہ جو کام ہوا یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا، میں تو خالی اس مثال کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. خدا کہتا ہے یمیت الاحیاء ویحیی الموتى، جو زندہ ہوتا ہے اسے خدا ایسا مردہ بنا دیتا ہے کہ تاریخ میں نام و نشان نہیں ملتا. یہ خدا کی طاقت ہے. اب یہ ساری حمد جب ختم ہو گئی، اس حمد پروردگار کے بعد پہلا درود ہے. میں نے عرض کیا 18 حمد تھی، درود کتنے؟ 6 درود. اس دعا کو آپ کلاسیفائڈ اگر کیجیے 18 حمد ہیں اور پھر 6 درود ہیں. آج ان میں سے پہلا درود اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک. اے خدا تو درود نازل فرما اس محمد پر جو تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں. اے درود بھیج دے محمد اور آل محمد پر. وَأَمِينِكَ وَصَفِيِّكَ، تیرے امانت دار ہیں. رسول کی شان یہ ہے کہ جسے لوگوں نے بھی امین کہا، خدا نے بھی امین کہا، حجت خدا نے بھی امین کہا. لوگوں نے امین کہا مکے کے کافروں نے، خدا نے امین کہا متاع ثم امین سورہ مبارکہ تکویر میں، اور حجت خدا نے امین کہا دعائے اختتام زمانے کے امام نے کہ آپ امین ہیں، امانت دار ہیں. وَصَفِيِّكَ، اللہ کے چنے ہوئے ہیں. وَحَبِيبِكَ، محبوب ہیں. اس پر انشاءاللہ کل میں کچھ تبصرہ کروں گا کیونکہ آج موضوع دوسری جانب بھی جانا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے آج. وَخِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، تیری مخلوقات میں سے بہترین ہے. وَحَافِظِ سِرِّكَ، تیرے رازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. وَمُبَلِّغِ رِسَالَاتِكَ، تیرے پیغام کو پہنچانے والے ہیں. یہاں پر سرکار ختمی مرتبہ کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اہل سنت کا ریفرنس ہے میرے پاس، صواعق المحرقہ، جو اپنے مذہب میں بہت شدید ہیں، بہت متعصب ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں ایک حدیث کو لکھا ہے، بڑی دلچسپ حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا لا تصلوا علی صلاۃ البترا، دیکھو مجھ پر دم کٹی ہوئی صلوات نہ بھیجو. دم کٹی ہوئی صلوات کیا ہوتی ہے؟ لوگوں نے سوال کیا، قالوا وما صلاۃ البترا، یہ دم کٹی ہوئی صلوات کیا ہوتی ہے؟ رسول نے کہا قال تقولون اللہم صل علی محمد وتمسکون، تم یہ کہو اللہم صل علی محمد اور رک جاؤ، یہ دم کٹی ہوئی صلوات ہے.
اور فرمائیے گا یہ وہ صلوات ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں میری نگاہ میں. یعنی اللہم صلی علی محمد، اے خدا تو درود نازل فرما محمد پر، بس یہاں رک جاؤ، تم سے کون یہاں رک جاؤ. پھر رسول کیسے کہیں؟ بل قولو، رسول فرماتے اس طرح کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس لیے کہ جو مجھ پر درود بھیجے اور میری آل پر درود نہ بھیجے اس کی درود قبول ہونے والی نہیں ہے. علامہ سیوطی نے جو خود اہل سنت کے عالم ہیں 18 روایتوں کو نقل کیا ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا جب مجھ پر درود بھیجو میرے پاس ضرور میری آل پر درود بھیجو. اب آپ نے اگر ٹی وی چینلز پر مختلف علماء کرام کو دیکھا ہو کہ جو جان بوجھ کر کہتے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ کو ہٹا دیتے ہوں. دیکھیں ایک تو طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر حضور پر بھی درود ہے اور ان کی آل پر بھی درود ہے. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر، اس طرح میں جان بوجھ کر نہیں کہتا، اگر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو یا تو قول رسول سے جاہل ہے یا قول رسول میں خیانت کر رہا ہے، دونوں میں سے ایک بات. ایسے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ جب تک آل پر درود نہیں بھیجو گے یہ درود پورا ہونے والا نہیں ہے. اچھا اگر درود بھیجیں تو فائدے کیا ہیں اس کے؟ فوائد سن لیجیے. سب سے پہلا فائدہ، یہ ساری روایتوں کے ریفرنسز میرے پاس موجود ہیں، اس وقت نہیں کہ میں ایک ہی روایت کو عرض کروں، لہٰذا ایک ایک جملے میں روایتوں کا خلاصہ. پہلا فائدہ درود بھیجنے کا، سب سے پہلے تو درود محمد اور آل محمد سے ہماری محبت کا اظہار ہے کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. دوسرا فائدہ، ایک روایت ہے رسول ارشاد فرماتے ہیں ہر وہ شخص جس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ وہ اپنے گناہ کو بخشوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجے. اس لیے کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اس کے صدقے میں گناہ بخشے جاتے ہیں. وسیلہ شفاعت ہے درود، جو درود بھیجتا ہے ختم مرتبہ شفاعت کرنے والے. وسیلہ قبولیت دعا ہے، میں نے عرض کیا تھا دعا سے پہلے درود ہو، دعا کے آخر میں درود ہو. اس لیے کہ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں خدا کو شرم محسوس ہوتی ہے، کیونکہ دعا تو ایسی دعا ہے، درود تو ایسی دعا ہے، درود بھی دعا ہے نا کہ خدا تو رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر. مولا علی فرماتے ہیں خدا کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ جب تم درود بھی بھیجو اور اپنی دعا بھی مانگو تو درود تو کبھی رد نہیں ہوتا، تو خدا کو حیا آتی ہے کہ ایک دعا کو قبول کر لے اور دوسری دعا کو رد کر دے. خدا اس درود کے صدقے میں تمہاری دوسری دعا بھی قبول کر لیتا ہے. وسیلہ قبولیت دعا ہے. دلوں سے منافقت دور ہوتی ہے. اس درود میں جب آپ آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں منافقت دور ہوتی ہے. کیسے؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں لأنه قضی فانقضى على لسان النبی الأمی یا علی ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے یہ جملہ سنا ہے کہ علی دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، لیکن اے علی اتنا یاد رکھنا کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا، کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا. پھر اس کے علاوہ قبر میں، برزخ میں، میدان محشر میں، جگہ جگہ کتنی روایتیں آپ کے سامنے پڑھوں درود. بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے چھٹے امام کے پاس، آ کر کہتا ہے مولا میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں لیکن مجھے کوئی دعا وغیرہ نہیں آتی، کوئی تسبیح نہیں آتی، کچھ یاد نہیں مجھے. لوگ کہتے ہیں نا مولانا کوئی دعا بتلائیے، کوئی تسبیح. اس نے کہا مولانا فقط مجھے درود یاد ہے بس. تو آپ مجھے کوئی دعا سکھلائیے، اب کیا بار بار وہاں درود ہی پڑھتا رہوں گا، کوئی دوسری دعا بھی یاد ہو. امام نے کہا تو جا وہاں پر اور اپنے پورے عمرے میں تو درود پڑھتا رہے فقط. اس لیے کہ جب تو درود پڑھتا رہے گا اور عمرہ کر کے تو باہر نکلے گا تو خانہ کعبہ میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جو تجھ سے زیادہ بافضیلت ہو. چونکہ اتنا ریپیٹ ہوتا ہے شاید ہم اس کی اہمیت سے نہ واقف ہیں. اپنی زندگی میں روٹین بنائیے. ہمارے استاد محترم کہتے ہیں جب بھی کسی، بلکہ میں ان کے جب درس میں ہوتا ہوں تو معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے سوائے 14 کے. ہر ایک کو کبھی کوئی کنفیوژن ہو جاتی ہے، کبھی کوئی مطلب بھول جاتا ہے. تو جیسے ہی وہ مطلب بھولتے ہیں یا انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی فوراً اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم سب حیران ہو جاتے ہیں کہ ابھی بات ہو رہی تھی اچانک بیچ میں درود کیوں آ گیا. ہم جاتے ہیں اس لیے درود آ گیا کہ ایک بات جو میرے ذہن میں کنفیوز ہو رہی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. میرا طریقہ یہ ہے کہ درود کے صدقے میں وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے. اور ابھی میں گزارش کرنے والا تھا
اس لیے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ درود کسی بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کا سبب بھی ہے. کوئی چیز گم ہو گئی ہو آپ کی, درود کے ذریعے سے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے. یہ سارے فائدے تو انشاءاللہ کل بھی کچھ باتیں عرض کروں گا اس حوالے سے, لیکن اب ایک سوال آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اور فرمائیے, ساری کائنات وہ ہے جو سرکار کو درود بھیج رہی ہے. سرکار کا مقام یہ ہے کہ کائنات میں کم سے کم جو مسلمان ہیں وہ تو سرکار کو درود بھیجتے ہیں, اور کائنات کی ایک ایک چیز جو اللہ نے خلق کی ہے وہ سرکار پر درود بھیجتی ہے, سرکار کو سلام کرتی ہے. اب اس کا کیا مقام ہوگا جسے سرکار خود آ کر سلام کرتے ہیں؟ اس کا مقام کیا ہوگا؟ روایت یہ ہے کہ جب سرکار معراج پر جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آئے اور اپنے دروازے پر رکے ہوئے تھے, سرکار جبرائیل سے کہتے ہیں, اے جبرائیل تم مجھے معراج پر لے کر گئے ہو اور وہاں سے واپس لے کر آئے ہو, تو کوئی اجرت ہو تو بیان کرو, کوئی تمنا, کوئی خواہش میں پوری کروں گا. جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول میری کوئی تمنا نہیں, کوئی حاجت نہیں, ہاں فقط ایک حاجت ہے, اگر آپ اس کا معاوضہ دینا چاہتے ہیں تو ایک تمنا ہے کہ جب آپ گھر میں تشریف لے جائیں تو شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کو میرا سلام پہنچا دیجیے گا. اور فرمائیے, جبرائیل جیسا افضل الملائکہ معراج کی اجرت یہ مانگ رہا ہے کہ خدیجہ کو سلام کرنے کا ایک موقع مل جائے. یہ ہے شہزادی. بہت خاص اہتمام ہے شہزادی کا حضور کی زندگی میں. دیکھیے جب تک شہزادی زندہ تھی حضور نے دوسرا ازدواج نہیں کیا, اور جب تک شہزادی فاطمہ زہرا زندہ تھی مولا کائنات نے دوسرا ازدواج نہیں کیا. یہ جہاں سیرت بتلا رہا ہے مولا کی اور رسول کی, یہ سیرت ایک تھی, وہاں یہ بھی بتلا رہا ہے کہ مزاج خدیجہ اور مزاج فاطمہ زہرا بھی ایک تھا, کہ دوسرے ازدواج کی ضرورت نہیں تھی. اور یہاں جملہ آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں, دیکھیں ایک رسول کی ایک حدیث ہے بہت معروف, الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے قدموں تلے. اور ایک اور حدیث ہے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو وہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, ان کی اپنی جنت کہاں پر ہے؟ اور فرمائیے, حسن اور حسین کی اپنی جنت کہاں پر ہے؟ ظاہر ہے کہ شہزادی کونین کے قدموں میں. الجنت تحت اقدام الامہات, جب ایک ماں کا, ایک معمولی ماں کا یہ احترام ہے کہ اس کے قدموں میں اس کی اولاد کی جنت ہے, تو جو فاطمہ زہرا جیسی ماں ہو تو حسن اور حسین کی جنت کہاں ہے؟ شہزادی کونین کے قدموں میں. اب ایک جملہ گزارش کر دو, اسے قبول کیجیے گا, جس کے قدموں میں جنت کے مالکوں کی جنت ہے, اس کی اپنی جنت خدیجۃ الکبریٰ کے قدموں میں. اگر اسے اپنی جنت چاہیے تو شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کے قدموں میں. یہ ہے شہزادی. اور تاریخ نے لکھا رسول کی ایک زوجہ کے حوالے سے کہ مجھے جتنا حسد خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا اتنا حسد کسی سے نہیں ہوا. اس لیے کہ رسول ان کی وفات کے بعد بھی اٹھتے بیٹھتے اتنا تذکرہ فرماتے تھے شہزادی کا, یہاں تک کہ جب کوئی گوشت ذبح کرتے تو گوشت کو الگ کرتے اور شہزادی خدیجہ الکبریٰ کی دوستوں کے لیے وہ گوشت بھجوایا کرتے تھے. تو کہ مجھے حسد ہو جاتا تھا. یعنی اب روایت کا تقریباً جملہ ہے کہ کیا ہم مر گئے کیا, ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ رسول, دیکھیں کوئی رسول نعوذ باللہ من ذالک غلط کام تو نہیں کر سکتے, انہیں ان کا حق مل جاتا ہوگا, لیکن شہزادی خدیجہ سے اتنی محبت تھی کہ شہزادی کا انتقال ہو گیا, اس کے باوجود بھی شہزادی کی یاد کو منانے کے لیے ان کی دوستوں کو وہ گوشت بھجوایا کرتے تھے تاکہ خدیجہ کا تذکرہ ہوتا رہے. اور شہزادی خدیجہ الکبریٰ نے خود پیغام بھجوایا نا شادی کا, اس میں خود ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. لیکن عام طور پر طریقہ کیا, پریکٹس کیا ہے کہ لڑکے والے پیغام بھجواتے ہیں, لڑکی والے قبول کرتے ہیں, ہر جگہ یہی. لیکن شہزادی خدیجہ الکبریٰ نے خود پیغام بھجوایا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں. کیوں؟ کہیں کسی کے ذہن میں خیال نہ آ جائے. اگر حضور پیغام بھجواتے خیال آ سکتا تھا شاید دولت کی لالچ میں, شاید پیسے کی لالچ میں پیغام بھجوایا شادی کے لیے. نہیں, شہزادی خدیجہ الکبریٰ نے کہا میں خود پیغام بھجواؤں گی تاکہ میرے رسول پر اور میرے سرکار پر کوئی الزام نہ آنے پائے. میں شادی کرنا چاہتی ہوں آپ سے, آپ نہیں کرنا چاہتے لیکن میں کرنا چاہتی ہوں. اور یہ الزام دو شخصیتوں نے دور کیا حضور سے, ایک شہزادی خدیجہ الکبریٰ نے اور ایک سرکار ابو طالب نے. شہزادی نے ایسا دور کیا کہ خود پیغام بھجوایا تاکہ کسی کو بات کرنے کا موقع نہ ملے کہ حضور دولت کی لالچ میں شادی کر رہے ہیں. اور جب آقا ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا
کیونکہ رسول کا جو نکاح ہوا ہے وہ شہزادہ ابو طالب نے پڑھا ہے، آقا ابو طالب کی زبان مطہر سے پڑھا گیا ہے۔ اس نکاح کا ذرا خطبہ ملاحظہ فرمائیے گا، یعنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب میں ایک جملہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت ابو طالب ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ، اے لوگوں یاد رکھو مال تو چلتی پھرتی چھاؤ کی طرح ہے، آج کسی کے پاس ہے کل کسی کے پاس ہے۔ فَإِنَّ النَّبَأَ بِنَاءٌ عَظِيمٌ، دیکھو یاد رکھو میرا بیٹا مستقبل کا عظیم نبی بننے والا ہے۔ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں دیکھو یاد رکھو میرا بیٹا مستقبل کا نبی بننے والا ہے۔ جو اعلان رسالت سے پہلے نبوت کی گواہی دے وہ کافر نہیں ہوتا، محسن اسلام ہوا کرتا ہے۔ کہا دیکھو میرا بیٹا مال کی لالچ میں شادی نہیں کر رہا، مال تو چلتی پھرتی چھاؤ کی طرح ہے، میرا بیٹا نبی بننے والا ہے۔ تو اے بار الہ، ایک شہزادی خدیجہ نے الزام کو دور کیا، ایک آقا ابو طالب نے دور کیا، ان دونوں کا احسان ہو گیا سرکار ختمی مرتبت پر کہ الزام نہیں آنے دیا۔ ان کی جزا کیا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ اور ہو سکتا ہے؟ شہزادی خدیجہ کا بھی احسان ہے، آقا ابو طالب کا بھی احسان ہے، دونوں کی جزا کیا ہے؟ خدا نے کہا گھبراؤ نہیں، ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دوں گا، ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دوں گا۔ ایک درود بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ یہ ہے ان دونوں ہستیوں کا کردار۔ لہذا آپ تاریخ میں دیکھ لیجیے، آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے، فلاں نے 2 مرتبہ اپنے گھر کا پورا مال لٹا دیا، فلاں نے آدھا مال لٹا دیا، فلاں نے نہیں معلوم کتنا مال لٹا دیا، یہ سب ملیں گے تاریخ میں آپ کو۔ چلے مجھے ان کی سند پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں واقعی ایسا ہوا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو مال لٹایا تو آیت نازل ہونے کے بعد لٹایا یا آیت نازل ہونے سے پہلے لٹایا؟ جب حکم اسلام آیا اس کے بعد لٹایا یا حکم اسلام سے پہلے لٹایا؟ تقریباً سب کا جواب یہی ہوگا کہ حکم اسلام کے بعد لٹایا، آیت نازل ہونے کے بعد لٹایا۔ کون سی آیت؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، 4 پارے کی پہلی آیت۔ دیکھو تم اس وقت تک نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں پسند ہے۔ سب کا سب نہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ مین ہے نا یہاں پر، یہ عربی زبان میں بڑا ڈیسائیسو ہے۔ اس کا مطلب یہ اس میں سے کچھ، خدا نہیں کہتا سب کا سب خرچ کر دو۔ کسی نے چھڑے امام سے آ کر پوچھا کہ مولا خرچ کریں یا بچا کے رکھے، سمجھ نہیں آتا، اسے کہ بعض روایتوں میں دیکھو اپنے لیے بچا کے رکھو، بعض روایتوں میں کہ خرچ کر دو، کتنا خرچ کریں کتنا بچا کے رکھے سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ کنکریاں پڑی ہوئی تھی نیچے، امام نے ان پتھروں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد الٹ دیا، کہا دیکھو یہ اسراف ہے، سب کا سب لٹا دینا یہ اسراف ہے۔ امام نے دوبارہ ان کنکریوں کو اٹھایا اور بالکل مضبوطی سے تھام کر رکھا، ایک کنکری بھی نیچے نہ گرے۔ امام نے کہا یہ کنجوسی ہے، یہ بخیل بن جانا ہے، دوبارہ گرا دیا کنکری۔ تیسری مرتبہ پھر اٹھایا، کچھ انگلیوں کو کھولا، کچھ ہاتھ میں رہ گئیں، کچھ نیچے گر گئیں۔ امام نے کہا کہ یہ حد اعتدال ہے، اس طرح خرچ کرو، کچھ اپنے پاس بچا کے رکھو، کچھ لوگوں کو دے دو۔ تو نیکی کا کمال کیا ہے؟ نیکی کا کمال یہ ہے کہ اس میں سے کچھ دے دو جو تمہیں پسند ہے۔ خدیجہ نے کچھ نہیں سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ نارمل حالات میں کہ کچھ بچا کے رکھو کچھ دے دو، لیکن شہزادی خدیجہ الکبریٰ کے جو حالات تھے، اسلام کو جو ضرورت تھی اس وقت، یعنی تاریخ نے نہ ایسی مالدار ماں لکھی ہے نہ ایسی غریب بیٹی لکھی ہے۔ ایسی مالدار ماں کہ ایک لباس جو ایک مرتبہ پہن لیا دوبارہ نہیں پہنا، کنیزوں کو دے دیا۔ ایسی مالدار ماں کہ ملیکۃ العرب مشہور ہے، عرب کی ملکہ۔ ایسی مالدار ماں کہ جس کا دسترخوان مشہور ہے، جس پر بھوکے یتیم مسکین آ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ وہ خدیجہ جو سارے مکے اور سارے مدینے کو کھانا کھلایا کرتی تھی، اس خدیجہ نے اتنی دولت لٹائی ہے کہ اس خدیجہ کی موت کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ہوئی۔ شیبی ابی طالب میں کھانا نہیں تھا، جڑی بوٹیاں کھانی پڑ رہی تھی، ایک زہریلی جڑی بوٹی کھا لی جس کی وجہ سے موت ہوتی۔ وہ خدیجہ
کہ جس کے پاس اتنی دولت ہے، اس خدیجہ کی بیٹی شہزادی فاطمہ زہرا کے جہیز کا ذرا اندازہ لگائیے گا کہ جہیز کتنا تھا۔ دولت واقعی لٹائی جائے تو ایسی لٹائی جائے۔ اور میں آپ سے عرض کر دوں، جو میں جملہ کہہ رہا تھا کہ ہر صحابی نے اگر دولت لٹائی ہے آیت نازل ہونے کے بعد لٹائی ہے، شہزادی نے آیت نازل ہونے سے پہلے لٹائی ہے، پہلے لٹائی۔ لہذا یہ وہ بیوی ہے کہ جس کے احسانات ہیں، اور جس کے احسانات تلے آج ہم دبے ہوئے ہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ آج اسلام پر احسان ہے شہزادی خدیجہ کبریٰ کا۔ بلکہ میں ایک جملہ گزارش کر دوں کہ صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے اور دولت لے لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے مرد تھے، اور پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی فاطمہ زہرا کی ماں خدیجہ الکبریٰ عورت تھی۔ پورے اسلام کو پال کے دیا، پورے اسلام کو۔ اور نسل کہاں تک جاتی ہے؟ شہزادی خدیجہ الکبریٰ اولاد ہیں بی بی فاطمہ زہرا، اور اس کے بعد یہ نسل امامت۔ اگر آپ کربلا میں ملاحظہ کیجئے تو کتنے ایسے تعلق بنتے ہیں جو شہزادی خدیجہ الکبریٰ سے بنتے ہیں۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ابن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت خدیجہ الکبریٰ، آپ حساب لگائیے۔ حضرت قاسم علیہ الصلوۃ والسلام ابن امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ابن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت خدیجہ الکبریٰ۔ شہزادہ علی اکبر کا رشتہ، شہزادہ علی اصغر کا رشتہ، یہ آپ حساب لگائیے تو کتنے رشتے کربلا میں شہزادی خدیجہ الکبریٰ پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ پوری کربلا پال کر دی ہے شہزادی خدیجہ الکبریٰ نے۔ یہ احسان ہے اس بیوی کا۔ اور جب اس بیوی کا انتقال ہوتا ہے، رسول نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال۔ اور جب شہزادی کا انتقال ہو گیا تھا تو ایک روایت ہے کہ رسول جب دفن کرنے کے لیے گئے اور جب واپس آ رہے تھے تو رسول بہت غمگین تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور شہزادی فاطمہ زہرا کی عمر اس وقت 5 برس کی تھی، فقط 5 برس۔ شہزادی آگے آتی ہیں اور بابا کے دامن سے لپٹ کر کہا کہ بابا آپ میری اماں کو کہاں چھوڑا ہے، میرا دل غمگین ہے۔ بس اتنا کہنا تھا اور شہزادی فاطمہ زہرا نے گریہ کرنا شروع کیا۔ گریہ بلند ہوتا ہے، جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور نازل ہو کر کہتے ہیں کہ اے سرکار شہزادی فاطمہ زہرا کو خاموش کروا دیجیے، اس لیے کہ ان کے گریے سے آسمان والے گریہ کر رہے ہیں، اور انہیں تسلی دے دیجیے کہ ان کی والدہ ماجدہ شہزادی خدیجہ الکبریٰ اس وقت جنت میں ہے، اللہ کے پاس ہے، اور حضرت مریم اور حضرت آسیہ کے گھروں کے درمیان ان کا گھر ہے۔ میں ایک جملہ گزارش کروں گا، اگر زمین پر کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا تو اس یتیمہ کو آسمان سے تسلی دینے کے لیے اللہ نے کسی کو نازل کر دی ہے۔ قربان ہو جاؤں اس یتیمہ کے جو کربلا میں موجود ہے۔ جسے تسلی دینے والا تو بہت دور کی بات ہے، جب وہ نکلی ہے خیمے جل چکے تھے، خیمے جل چکے تھے، دامن جلا ہوا تھا۔ محمد ابن مسلم کہتا ہے میں چاہتا تھا کہ بیوی کا دامن پکڑ کر آگ بجھا دوں، بیوی فوراً پیچھے ہٹ گئی، کہا میں آل محمد کی بچی ہوں، کوئی نامحرم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے راوی کہ بیوی فقط دامن پکڑ کر آگ بجھاؤں گا، جب آگ کو بجھا لیا سکینہ کہتی ہے تو مجھے کچھ مہربان معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اب تک تو جو بھی آیا تماچے مارنے والا آیا، کوڑے لگانے والا آیا، کیا مجھ پر اور مہربانی کر سکتا ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا بیوی حکم کیجیے، کہا ذرا مجھے یہ تو بتا کہ نجف کا راستہ کہاں پر ہے؟ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بیوی نجف جا کر کیا کرو گی؟ اس بچی نے کہا تجھے نہیں معلوم، نجف میں میرا دادا کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ رہتا ہے، نجف جا کے فریاد کروں گی دادا، ہر ایک کی مشکل کشائی کرتے ہو۔ ایک جملہ اور کروں گا، یہ بچی ہے چھوٹی بچی، آج شہزادی سکینہ کا واسطہ دیتے شہزادی خدیجہ الکبریٰ کو، یہ بچی بیابان میں تھی اور اس بچی کو آپ کو معلوم ہے نا بابا کے سینے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی، مقتل میں اپنے بابا کے لاشے کو تلاش کر رہی ہے، لیکن لاشے کی پہچان کیسے ہو؟ اس لیے کہ لاشے کی پہچان یا لباس سے ہوتی ہے جسے لوٹ لیا گیا ہے، یا چہرے سے ہوتی ہے جسے کاٹ کر لو کے نیزہ میں بلند کیا گیا۔
بچی فریاد کرتی ہے کہ ایک سر کٹے لاشے سے آواز آتی ہے، الیہ الیہ یا بنیا، اے میری سکینہ یہاں آ جا، تیرا بابا یہاں موجود ہے۔ سکینہ نے حرام کرنا شروع کیا۔ شہزادی زینب بیان فرماتی ہے، میں اور ام کلثوم بچوں کو تلاش کر رہے تھے، ہم نے سارے بچے گنے لیکن سکینہ نظر نہیں آتی۔ میں نے کلثوم سے کہا چلو سکینہ کو تلاش کرتے ہیں۔ ہم نے مقتل میں تلاش کرنا شروع کیا، کہا اینا سکینہ، اینا سکینہ، سکینہ بیٹی مجھے آواز دو، میرا وعدہ ہے اب شمر تماچے نہیں مارے گا، شمر کوڑے نہیں مارے گا۔ کہیں سے آواز نہ آئی، لیکن میں نے دیکھا ایک چھوٹی بچی ہے باپ کے سینے پر آرام کر رہی ہے۔ میں نے سکینہ کو اپنی گود میں لیا، سکینہ کی آنکھیں کھلی، کہا بھوپی اماں مجھے اپنے بابا سے جدا نہ کیجیے۔ لیکن زینب کہتی ہے بیٹی تجھے بہت بڑے امتحان کے لیے چلنا ہے۔ اب آخری جملہ کہوں گا، شہزادی سکینہ بیان کرتی ہے بھوپی اماں جب میں اپنے بابا کے پاس آئی، میرے بابا نے مجھ سے کہا آ میرے سینے پر آ کر سو جا، اور اے سکینہ جب تو شام جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام پہنچانا اور ہمارے شیعوں کو وصیت کرنا، اے میرے شیعوں جب بھی کسی غریب کا ماتم کرنا ہو اپنے حسین کا ماتم کرنا، اور اے میرے شیعوں جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی مل جائے اپنے آقا کی پیاس کو یاد کرنا، تمہارا مولا 3 دن کا پیاسا مارا ہے۔ ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ رب العزت واسطہ محمد اور آل محمد کا، ان مسائل کا واسطہ، شہزادی خدیجہ الکبریٰ کی شہادت کا واسطہ۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، برکتوں سعادتوں کا مہینہ، اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت اطہار کا واسطہ، شہزادی خدیجہ الکبریٰ کی سیرت پر عمل کرنے کی جس انداز سے اپنی مال کو لٹایا، اپنے جان کو لٹایا، اپنے گھر بار کو اسلام کی خاطر لٹا دیا، اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر، اہل بیت اطہار کی خاطر، مولا حسین کی خاطر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محمد اور آل محمد کا واسطہ، جو ثروت مند ہیں ان میں سخاوت کا جذبہ، اور جو غریب اور فقیر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان میں قناعت کا جذبہ بیدار فرما۔ اہل بیت اطہار کا صدقہ، محمد اور آل محمد کے وسیلے سے بہت سارے لوگوں نے اس وقت جو حالات ہیں اس کے اعتبار سے دعا کی گزارش کی ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، رزق کے حوالے سے بہت سے مومنین پریشان حال ہیں، واقعا بے روزگار ہو چکے ہیں، رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں۔ سب سے پہلے تو بار الہ رزق حرام کی بیماری سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت اطہار کا صدقہ، رزق حلال میں وسعت، کثرت اور برکت عطا فرما۔ اہل بیت اطہار کے صدقے میں بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ زیارت چہردہ معصومین، حج بیت اللہ کی زیارت ہم سب کو عطا فرما۔ امام عصر والزمان کو اذن ظہور عطا فرما، ہم سب کو ان کے خادمین اور ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔